بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا باب، زکوٰۃ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، گویا وہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت ہو، وہ ہر سال حساب لگا کر اپنی اس دولت کا 40واں حصہ غریبوں مسکینوں پر یا نیکی کی ان دوسری مدوں میں خرچ کر دیا کرے جو زکوٰۃ کے خرچ کے لیے اللہ و رسول نے مقرر کی ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل و احکام اور مصارف کا بیان فقہ کی کتابوں میں دیکھا جائے یا اس کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت۔ قرآن شریف میں جا بجا نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوں گے تو اس میں 20 جگہ پڑھا ہوگا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور کئی جگہ مسلمانوں کی لازمی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کی جو باتیں اور صفتیں اصلی مسلمان میں ہونی چاہیے وہ ان میں نہیں ہیں۔ بہرحال نماز نہ پڑھنا اور زکوٰۃ نہ دینا قرآن شریف کے بیان کے مطابق مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، بلکہ کافروں اور مشرکوں کی صفت ہے۔ نماز کے متعلق تو سورہ روم کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کو مشرکوں کافروں کی صفت سورہ فصلت کی اس آیت میں بتلایا گیا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے منکر اور کافر ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کا دردناک عذاب۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو برا انجام قیامت میں ہونے والا ہے اور جو سزا ان کو ملنے والی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ اس کے سننے سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کانپنے لگتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور جو لوگ سونا چاندی مال و دولت جوڑ کے رکھتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی ان پر جو زکوٰۃ وغیرہ فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں سخت دردناک عذاب کی خبر سنا دو، جس دن کہ تپایا جائے گا ان کی اس دولت کو دوزخ کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور پٹھیں، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال و دولت جس کو تم نے جوڑا تھا اپنے واسطے، پس مزہ چکھو اپنی جوڑی ہوئی دولت کا۔ اس آیت کے مضمون کی کچھ تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمائی ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس سونا چاندی یعنی مال و دولت ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہ دیتا ہو، تو قیامت کے دن اس کے واسطے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں اور زیادہ گرم کر کے ان سے اس شخص کی پیشانی کو اور کروٹ کو اور پشت کو داغا جائے گا، اور اسی طرح بار بار ان تختیوں کو دوزخ کی آگ پر تپا کے اس شخص کو داغا جاتا رہے گا، اور روز قیامت کی پوری مدت میں اس عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا، اور وہ مدت 50,000 سال کی ہوگی۔ تو گویا 50,000 سال تک اس کو یہ سخت دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔ بعض حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اس کے علاوہ اور دوسرے قسم کے سخت عذابوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خوشحال اور مالدار کیا ہے وہ اگر زکوٰۃ نہ دیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ نہ کریں تو بلا شبہ وہ بڑے ہی ناشکرے اور بڑے ظالم ہیں، اور ان کو جو سخت سے سخت سزا بھی قیامت میں دی جائے بالکل بجا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا ظلم اور کفران نعمت ہے۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ و صدقات سے دراصل اپنے ہی غریب اور ضرورت مند بھائیوں کی خدمت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ نہ نکالنا دراصل اپنے ان غریب اور مجبور بھائیوں پر ظلم کرنا اور ان کا حق مارنا ہے۔ بھائیوں ذرا سوچو، ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے، اور ہم خود بھی اسی کے بندے اور اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بس اگر وہ ہم سے ہمارا سارا مال بھی طلب کرے بلکہ جان دینے کو بھی کہے تو ہمارا فرض ہے کہ بلا چوں چرا سب کچھ دے دیں۔ یہ تو اس کا بڑا کرم ہے کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے صرف 40واں حصہ نکالنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کا ثواب۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا کرم اور احسان یہ ہے کہ
اس نے زکوٰۃ اور صدقے کا بہت بڑا ثواب مقرر کیا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ یا صدقہ دینے والا بندہ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے دیتا ہے، اس لیے اگر اللہ پاک اس پر کوئی ثواب نہ دیتا تو بالکل حق تھا، مگر یہ اس کا کرم ہی کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے ہم جو کچھ اس کے حکم سے زکوٰۃ یا صدقے کے طور پر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس پر بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید ہی میں ارشاد ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے پودا اگے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، وہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بڑا ثواب ہے اور انہیں قیامت میں کوئی خوف و خطر نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں زکوٰۃ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 وعدے فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے سینکڑوں گنا زیادہ دے گا۔ دوسرے یہ کہ ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ تیسرے یہ کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف و خطر اور کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پر پورا یقین تھا، اس لیے ان کا حال یہ تھا کہ جب راہ خدا میں صدقہ کرنے کی فضیلت کی اور ثواب کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بیان سنا تو ان میں جو غریب تھے اور جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے بھی نہ تھے، وہ صدقہ کرنے کے ارادے سے مزدوری کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد کر انہوں نے پیسے کمائے اور راہ خدا میں صدقہ کیا۔ ریاض الصالحین بحوالہ بخاری و مسلم۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث اور درج کرتے ہیں۔ حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ہیں جس شخص نے ان کو اختیار کر لیا اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ ایک یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرے یہ کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا سچا ایمان و اعتقاد ہو، اور تیسرے یہ کہ ہر سال دل کی پوری خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جس کو یہ 3 باتیں حاصل ہو جائیں گی اس کو ایمان کی لذت اور چاشنی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا ذائقہ اور اس کی لذت نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ اور صدقات کے بعض دنیاوی فائدے۔ زکوٰۃ و صدقات کا جو ثواب اور جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملے گا، اس کے علاوہ اس دنیاوی زندگی میں بھی اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے والے مومن کا دل بڑا خوش اور مطمئن رہتا ہے، غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی بہتری چاہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عام دنیا کی نظروں میں بھی ایسے شخص کی بڑی وقعت ہوتی ہے اور سب لوگوں کی محبت و ہمدردی ایسے شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑی برکتیں دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے فرزند آدم، تو میرے غریب و حاجت مند بندوں پر اور نیکی کے دوسرے کاموں میں میرا دیا ہوا مال خرچ کیے جا، میں تجھ کو برابر دیتا رہوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر حقیقی ایمان و یقین نصیب فرمائے اور ذوق و شوق کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب کرے۔